السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب برات کی آمد سے پہلے یعنی 14 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے اگر کوئی شخص 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور 100 مرتبہ درود مبارکہ پڑھے تو تفسیر الجنان کے مفتاح الجنان کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ اس کے 40 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شب برات پروردگار جل جلالہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن ایسی مقدس شب کے اندر بھی چند کم نصیب ایسے ہیں جن کی اللہ رب العزت جل جلالہ مغفرت نہیں فرماتا۔ ان میں سے مشرک، جس کے بارے میں قرآن مقدس میں رب قدیر نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جب تک کہ وہ شرک سے توبہ نہ کر لے میرا مولا اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اسی طریقے سے کینہ دل میں رکھنے والا، اب کینے کے حوالے سے میں بتاؤں کہ کینہ ہے کیا چیز۔ اگر کوئی شخص کسی سے کسی اعتبار سے جھگڑا کرتا ہے اور جھگڑے کے بعد یا کسی اعتبار سے کسی کے ساتھ رنجش ہو گئی اور وہ بدلے کی طاقت رکھنے کے باوجود اس کے دل میں اس کے بارے میں غصہ ہوتا ہے لیکن غصے کا اظہار نہیں کر سکتا، اور وہ اظہار نہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں اس کے لیے جو بوجھ ہوتا ہے، جو نفرت بیٹھ جاتی ہے، اسی نفرت اور بوجھ کو کہتے ہیں کینہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار جل جلالہ شب برات سینے میں کینہ رکھنے والوں کی بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ اس لیے اس شب کی آمد سے پہلے اگر کسی مومن کے لیے کسی کے سینے میں کینہ ہے تو اسے اپنے سینے کو کینے سے پاک کر لینا چاہیے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں بھی آپ تمامی حضرات سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اگر میری ذات سے آپ میں سے کسی کو کوئی اذیت پہنچی ہو تو آپ مجھے دل سے معاف فرما دیں، اور میں بھی آپ تمامی حضرات کو دل سے معاف کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو بھی معاف فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے ماں باپ کے نافرمان کی بخشش بھی آج کی شب نہیں ہوتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو ستانا یہ بہت سخت ترین گناہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے آتی ہے، لیکن یہ خوشبو چند کم نصیب ایسے ہیں جو اس خوشبو سے محروم رہیں گے۔ ان میں سے ایک کم نصیب وہ بھی ہے جو ماں باپ کو ستانے والا یا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب برات کی آمد سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں، ان کو منا لیں، ان کو خوش کر لیں، ان سے معافی تلافی کر لیں۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عادی شرابی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، آپ جانتے ہیں شراب بہت خطرناک اور بہت ہی بڑے گناہ کے اندر شراب کو شمار کیا گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب پر اور شراب پینے والے پر لعنت فرمائی، یعنی وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شراب کے ضمن کے اندر ہر نشہ آ جاتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ شب برات کی آمد سے پہلے ہر نشے سے توبہ کر لے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچے دل سے تائب ہو کر ہمیشہ کے لیے شراب کو چھوڑنے کا عزم مصمم کر لے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کاہن کہ اس کی بھی بخشش آج کی شب نہیں ہوتی۔ کاہن اس کو کہتے ہیں جو اٹکل کل کی خبریں بتانے والا ہو، ایسے شخص کو کاہن کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو بازار کے اندر کبوتر لے کر یا طوطا لے کر جو بیٹھے ہوتے ہیں اور کارڈ نکال کر اپنے مستقبل کے بارے میں ان سے سنتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں، ان کی بھی بخشش اللہ رب العزت جل جلالہ آج کی رات نہیں فرماتا۔
اس لیے اس مبارک رات کے آنے سے پہلے اگر زندگی میں کبھی ایسا کوئی کام کیا ہو یا کروایا گیا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں تاکہ پروردگار جل جلالہ معاف فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے زنا کرنے والے کہ اس کے حوالے سے بھی سخت وعید آئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے حوالے سے بھی فرمایا کہ پروردگار جل جلالہ ایسے لوگوں کی بخشش بھی آج کی شب یعنی شب برات نہیں فرماتا۔ تو ایسے گناہ کے اندر مرتکب اگر کوئی رہا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے آئندہ اس بدکرداری کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا، اس کا عزم مصمم کرے تاکہ مولا جن لوگوں کو آج شب برات میں بخشنے والا ہے ان بخشش پانے والوں کے اندر شمار ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے تکبر کے طور پر ٹخنوں کے نیچے اگر کوئی پائجامہ لٹکاتا ہے تو اس کی بھی بخشش پروردگار جل جلالہ شب برات میں نہیں فرماتا۔ اس لیے چاہیے کہ اس مقدس شب کے آنے سے پہلے ان سارے گناہوں سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر لی جائے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ میں مغفرت حاصل کی جائے۔ جادوگر، اس کی بھی بخشش پروردگار جل جلالہ شب برات میں نہیں فرماتا۔ اگر کسی کے لیے جادو کروایا ہو یا اگر جادو کیا ہو تو اس شب کے آنے سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لی جائے تاکہ مولا عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرما دے۔ ایسے رشتہ کاٹنے والا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یعنی رشتہ کاٹنے والا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اس مبارک شب کے آنے سے پہلے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کریں اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رشتے کاٹنے کے کیے ہوئے گناہ سے سچے دل سے توبہ کر لیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گویا یعنی گانے والا، اس کی بھی بخشش پروردگار جل جلالہ اس شب نہیں فرماتا۔ اگر زندگی میں گانے گائے ہوں، گانے سنے ہوں یا گانے کا شوق دل میں رہا ہو تو اس رات کے آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں اور سچے دل سے استغفار کر لیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس طریقے سے کئی ایسے گناہ ہیں جن گناہوں کی بنیاد پر اللہ رب العزت جل جلالہ بخشش نہیں فرماتا۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، بہت ساری غفلت کا شکار بہت سارے مسلمان ہوا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات سب سے بڑی یہ ہے کہ اس مرتبہ جو شب برات ہمارے ہندوستان کے اندر آ رہی ہے اس میں شب برات بھی ہے اور وہ شب جمعہ بھی ہے۔ تو ہمارے لیے اللہ عز و جل نے ڈبل موقع عطا فرمایا ہے کہ شب جمعہ یوں بھی دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے اور شب برات یوں بھی اللہ عز و جل شب برات میں دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو گویا یہ رات اللہ عز و جل کی بارگاہ سے مغفرت کے حصول کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے، بلکہ جی بھر کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے اور مغفرت کی بھیک مانگ کر اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔